کہ ڈراؤٹ انڈیوسڈ ریفیوجیز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس ایشو کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں ایسا نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ہم نے جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے اس میں تقریباً جو فرسٹ جنریشن تھی ہماری یا جو پائنیئرز تھے، اب ضرورت ہم نے یہ سمجھا کہ جی اس فرسٹ جنریشن کے لوگوں کے ساتھ جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو ابھی رائزنگ سٹارز ہیں، ان سے بھی آپ کو متعارف کرایا جائے جو مختلف فیلڈ میں کام کرتے ہیں. اور آج کی جو ہماری شخصیت ہے طیب حافظ، پوزیشن ہولڈرز ہے انوائرمنٹل سائنسز میں، آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں. جی طیبہ، موسٹ ویلکم ٹو آور فورم. تھینک یو سر. تو طیبہ، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ویور سے آپ کا انٹروڈکشن ہو. آپ بیسیکلی آپ نے کہاں سے ایجوکیشن کیا اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ تھینک یو سر. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ اپرچونیٹی دی. بیسکلی آئی بلانگ ٹو فیصل آباد. وہاں میرا ہوم ٹاؤن ہے. اینڈ دین آفٹر میرج آئی موو ٹو اسلام آباد. ارلی ایجوکیشن میری ایف ایس سی اور یونیورسٹی میری فیصل آباد سے ہے. میں نے ایگریکلچرل سائنسز میں گریجویشن کمپلیٹ کی. اینڈ دین آئی آپٹیڈ کلائمیٹ چینج. تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں. اینڈ آئی ایم ریئلی بلیسڈ کہ اس وقت میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا، جس میں میرے جو سپروائزر ہیں ان کو بھی میں کریڈٹ دینا چاہوں گی، جس پہ ہم بعد میں پھر بات کریں. کلائمیٹ چینج کا وہاں پہ کیا 2 سال کا پروگرام ہے، 1 سال کا ہے کیا؟ سر کلائمیٹ چینج کا وہاں پہ ایم فل پروگرام ہے. اچھا، ایم فل پروگرام. جی، ایم فل. اینڈ یونیورسٹی آف ایگریکلچر واز دا فرسٹ یونیورسٹی جس نے کلائمیٹ چینج میں ایم فل انٹروڈیوس کروایا. تو کیا ایم فل کی تھیسس آپ کی کیا تھی؟ سر میری تھیسس تھی کنٹریبیوشن آف بریکش واٹر ٹورڈز دا ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز. کیونکہ میرا ایگریکلچرل سائنسز میں گریجویشن تھا جس میں ہم نے سوئل کے پرابلمس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا. اب جب سوئل کے پرابلمس کو ہم نے اسٹڈی کیا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ زیادہ تر جو ہمارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں لینڈ ایشوز ہیں دے آر لنکڈ ود کلائمیٹ چینج، جس میں ہم ویسٹ واٹر اپلائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہے وہ مزید ڈیٹیریوریٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز جو ہے ایمٹ ہو رہی ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اینڈ دین آئی کنسلٹیڈ ود مائی پروفیسر. تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ اگر آپ کلائمیٹ چینج کو آپٹ کریں تو یہ ایک ملٹائی ڈائمینشن فیلڈ ہے جو کہ دنیا کے اس وقت ہر فیلڈ کو ٹچ کرتی ہے. اور یہ ایک ایسا ایرا ہے جس میں آپ کسی بھی سیکٹر میں جائیں، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، کارپوریٹ میں ہیں، آپ کو کلائمیٹ چینج سے واسطہ پڑے گا. آر یو ہیپی ود دا ڈیسیژن کہ آپ ایگریکلچر سے شفٹ کر گئی ٹورڈ کلائمیٹ چینج؟ یس، ایبسلیوٹلی. ان فیکٹ آئی ایم ریئلی بلیسڈ کہ میں نے اس کو آپٹ کیا، بیکاز آج کل آپ سول سرونٹ ہیں یا آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، آپ کو اپنی فیلڈ میں کلائمیٹ چینج کو مرج کرنا ہے، کیونکہ سوشل ایشوز، اکنامک ایشوز، پولیٹیکل ایشوز ناؤ دے آر سینٹرڈ اراؤنڈ کلائمیٹ چینج. آپ کی اکانومی کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی گورننس، آپ کی پالیسیز، آپ کا سوشل سیٹ اپ، آپ کا ہیومن رائٹس کا سیکٹر، ڈیولپمنٹ سیکٹر، سب میں کلائمیٹ چینج از لنکڈ. گریجویشن یا ایم فل ایجوکیشن کب آپ نے کمپلیٹ کی؟ سر میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی 2018 میں، اینڈ دین آئی کمپلیٹڈ مائی ایم فل ان 2020 ود ڈسٹنکشن. پوزیشن ہولڈر. اس کی جاب، آپ کی پہلی جاب کہاں سے کب؟ سر میں نے پہلی جاب بہت پہلے ہی اسٹارٹ کر دی تھی. دیٹ واز مائی انسپریشن بیکاز آف مائی فادر. میرے فادر اس وقت ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے اور وہ ایک پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے اکراس پنجاب، جس میں ہم نے یوتھ کو یونیورسٹی سے اینڈ مدرسہ سے پیس بلڈنگ پہ لیکچرز دینے تھے اور ورک شاپس جو ہے وہ آرگنائز کرانی تھی. اینڈ دین آئی سپورٹڈ ہم. تو فار 2 years میں نے اس پروجیکٹ میں کام کیا. دیٹ واز مائی فرسٹ جاب.
جو کہ ایک آپ فیل بھی کر رہی تھی اور جاب بھی کر رہی تھی، بیکاز مجھے کچھ دنوں میں ان ورک شاپس کو آرگنائز کرنا ہوتا تھا اور ان میں لیکچرز ڈلیور کرنا ہوتا تھا. بٹ دین آئی لیفٹ when I started my thesis, کیونکہ میں اپنا سارا فوکس اپنے تھیسس پہ کرنا چاہ رہی تھی. اس کے بعد پھر آپ دوسری جاب when I completed my MPhil, تو مجھے میں اس کا کریڈٹ دینا چاہوں گی سر بلال پاشا کو. وہ ایک سیلیبریٹی سول سرونٹ رہے ہیں. now he is no more with us. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی گرپ ٹیکنیکل نالج میں اور کلائمیٹ چینج میں اور انوائرمنٹ میں بہت اسٹرانگ ہے. اور میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بہت پڑھاتی تھی اور اکثر اپنے پروفیسرس کے ساتھ لیکچرز میں ڈلیور کرتی تھی. تو آپ اسپائرنٹس کو پڑھانا شروع کریں. دین آئی اسٹارٹیڈ، اور یہ ایک اسمال گروپ سے اسٹارٹ ہوا، بٹ لیکن اب یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی میں گرو کر چکا ہے. میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اکراس پاکستان، بلوچستان سے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، سندھ سے بھی ہیں، پنجاب سے. آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے بات کر رہی ہیں؟ جی جی. اچھا، اس پہ تو ہم تفصیل سے جو ہے نا ایک الگ سے بات کریں گے. اس کا فی الحال تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا، میں نے پھر وہ پڑھانا شروع کیا. ابھی اس وقت تو آپ شارپ میں کام کر رہے ہیں. جی سر. اس وقت واٹ از شارپ؟ شارپ از ایکچولی سوسائٹی فار ہیومن رائٹس اینڈ پرزنرز ایڈ. اچھا. شارپ جو ہے وہ سید لیاقت بنوری جو چیئرمین ہے شارپ کے، ان کا ایک ویژن ہے. انہوں نے 1999 میں اس کو سٹارٹ کیا، اور جب انہوں نے شارپ کو سٹارٹ کیا، اسی وجہ سے اس کے اندر پریزنرز کا ورڈ ہے. شارپ از دا اونلی آرگنائزیشن جس کے نام میں پریزنر کا ورڈ ایڈ ہے. تو وہ پریزنرز کے رائٹس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اس پہ ایڈوکیسی کی، ان کو لیگل سپورٹ پرووائڈ کی. اینڈ دین ایونچولی پھر شارپ کا کام ایکسپینڈ ہوا، جس میں اب ہم ریفیوجیز پہ کام کرتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ پہ، چائلڈ لیبر پہ، فورسڈ میرجز پہ، جینڈر بیسڈ وائلنس پہ. now it's been طیبہ کیسی دیکھتی آپ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ابھی جو آج کل ہو رہے ہیں؟ پرسوں جو بنیر میں، پھر بابو سر ٹاپ میں جو ایونٹ ہو گئے، پھر ابھی چند سال پہلے ڈراؤٹ کی ایشو تھے. ڈراؤٹ انڈیوسڈ ریفیوجیز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس ایشو کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں ایسا نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ لوگوں کو مجبور کرے گی کہ وہ ریفیوج بنے؟ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایمرجنگ ایشو ہے. اس کو میں ایمرجنگ ایشو اس لیے کہوں گی کیونکہ ابھی یہ پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہے. ادروائز یہ تو بہت پہلے ہمیں پریڈکٹ کر لینا چاہیے تھا اور دیکھ لینا چاہیے تھا. ابھی تو اس کے امپیکٹس ہمارے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی ریزن بن جائے گی فیوچر میں، بلکہ بن چکی ہے، جو کہ لارج اسکیل پہ مائگریشن کو انڈیوس کرے گی. لارج اسکیل پہ ریفیوجیز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور IDPs انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل، نہ صرف اکراس دا بارڈر مائگریشنز ہوں گی، بلکہ ود ان کنٹریز جو ہیں وہ ہیوج مائگریشن ہوگی بیکاز آف دا. کیا آپ سمجھتی ہیں جو ہماری ادارے ہیں، جو ہمارے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، میرے خیال میں تو یہ بالکل ایک ورجن ایریا ہے جہاں پہ کسی نے کام نہیں کیا، اس اسپیکٹ پہ نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ ہم یہ ہے کہ وہاں پہ ریلیف دے دیتے ہیں، لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو فوڈ دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو اسپیکٹ ہے میرے خیال میں اس پہ تو کوئی ایسا آرگنائزڈ کام نہیں ہے. سر اس پہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے اور ایز سون ایز پاسبل اس پہ ہمیں کام سٹارٹ کر دینا چاہیے. لیکن میں آپ کو شارپ کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور فیوچر میں ہمارا جو کام ہوگا وہ کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ریفیوجز پہ فوکسڈ ہوگا انشاءاللہ. سو وی آر پلاننگ، اینڈ ایون رائٹ ناؤ جتنے بھی یہ فلیش فلڈس کی وجہ سے اکراس KP ریفیوجیز افیکٹ ہوئے ہیں، ریفیوجی ولیجز، ولنریبل کمیونٹیز، چلڈرن، وومن، اور جو لوگ ری لوکیٹ ہوئے ہیں، ان سب کو شارپ نے اسسٹ کیا ہے آن گراؤنڈ پہ، اور ہماری سروسز ان کے لیے. آپ روٹین میں اویئرنیس ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایونٹ میں آپ کے ساتھ جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آپ لوگ منا رہے تھے، تو اویئرنیس میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ سر ہمارا کام جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپوننٹس اس میں انکلوڈ ہیں. سب سے پہلے تو ہم لیگل ایڈ اینڈ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم
ریفیوجیز کو اپنے آفیسز میں بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جس میں لیگل کاؤنسلنگ بھی ہے اور سائیکو سوشل کاؤنسلنگ بھی ہے. ان کی سٹوریز کو سنتے ہیں، ان کے ٹراماز کو ہیل کرنے کے لیے ہمارے پاس سائیکو سوشل کاؤنسلرز ہیں، اور اگر ان کو کسی اور ایسپیکٹ میں کاؤنسلنگ چاہیے تو ہمارے لائرز طیبہ اویلیبل ہیں. بلیو می ابھی جو ریسنٹلی آپ کے بنیر میں جو ایونٹ ہو گیا یا آپ کے جو سوات میں ریور میں ہو گیا، سچ ٹراما کیسز جو ہے نا فیوچر میں بہت آنے والے ہیں، اور آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے نا ایک بہت ویل اسٹیبلش اس پہ لانا ہے. سر ہمارا اس میں کیونکہ آپ بہت دیکھیں نا زیادہ ایک ہی خاندان جہاں پہ شادی ہو رہی تھی اور 22 میں سے 21 لوگ جائیں، آپ اس شخص کی ٹراما کا اندازہ ہی نہیں لگا سر سکتے اٹس ٹیریبل، اٹس کہ وہ ہاریفک، کس ہم اس سن سے. بھی نہیں سکتے، ایون وی کانٹ ایون امیجن. تو شاپ کا اس میں بہت ہی زیادہ کام ہے. سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ہمارا اس پہ ایک پورا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم آمنا آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، جس میں ہم نے سیف اسپیسز بھی بنائی ہیں، جس میں ہم ٹراماٹائزڈ چلڈرن اینڈ وومن کو رکھتے ہیں فار 6 months اور فار وٹ ایور پیریڈ دے ریکوائر، اور ہم ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے ٹراماز کو ہیل کرتے ہیں. چلے طیبہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویورز جو ہے نا ہمارے ساتھ تھوڑا اور اسپیکٹ جو آپ کی کیریئر یا لائف کا ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.